عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کے عظیم ترین اسلامی مفکر علامہ اقبال تھے۔ مزید برآں وہ ملت اسلامیہ کے احیاء کے علم بردار تھے، بلکہ اس کے مبشر تھے۔ انہوں نے بشارت دی تھی کہ اب یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا۔ بشارت دی تھی کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا۔ تو یہ صرف اس کی احیاء کے علم بردار ہی نہیں تھے، مبشر بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے علم بردار تھے۔ میں ان دو چیزوں کو ذرا علیحدہ کر رہا ہوں، اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت کی دوبارہ دنیا میں سربراہی کا پیدا ہونا، یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے ہیں۔ ابتدا میں اسلام ابھرا عربوں کے ساتھ، حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، خلافت راشدہ خلفائے اربعہ عرب تھے، لیکن خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اسلام کا زوال شروع ہو گیا۔ ریاست کی سطح پر سے اسلام خارج، اب جس کے پاس طاقت ہے وہ حاکم ہوگا۔ امرہم شورا بینہم، پس پشت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ زوال شروع ہو گیا، لیکن عرب اقتدار، امت کا اقتدار بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، تقریباً 500 برس تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم مسلم تاریخ کہتے ہیں، مسلم تاریخ کا تو زینت وہی ہے۔ ہارون الرشید کا زمانہ، مامون الرشید کا زمانہ، امین الرشید کا زمانہ، یہ ہے اصل دور۔ لیکن یہ خلافت راشدہ تو نہیں تھی، ملوکیت تھی، جسے علامہ اقبال نے امپیریلزم کہا ہے، عرب امپیریلزم، اپنے لیکچرز میں، اپنے خطبہ الہ آباد میں۔ اس کے بعد مسلمانوں پر بہت بڑا زوال آیا، بہت بڑا زوال آیا۔ پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں آیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ میڈیٹرینین کا پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، 88 برس تک عیسائیوں کے پاس رہا، 1099 سے 1187 تک۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لے لیا ہے، 13ویں صدی کے شروع میں پھر عیسائیوں نے واپس لیا، پھر واپس لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ پہلا جو تھا زوال کا ہمارا، پہلی سیڑھی تھی، لیکن اس کے بعد زوال آخری انتہا کو پہنچا ہے 13ویں صدی میں، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ایک شے نہ سمجھیے۔ ابتدا میں وہ ایک تھے، خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال، لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا، بلکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ پھر مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا،
لیکن اس کے کچھ عرصے بعد معجزہ رونما ہوا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، حیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، جن تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے، وہی اسلام لے آئے، اسلام نے انہیں فتح کر لیا۔ بہرحال پھر ترکوں کے زیر قیادت مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا ہے۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی آٹومانز، دی گریٹ آٹومان امپائر فار 4 centuries 400 years، خلافت بھی ان کے پاس رہی۔ پھر ان کا بھی زوال آ گیا، اور یوں سمجھئے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کی حالت میں تھے، دونوں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ایک تھرڈ اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علمبردار تھے اور اسلام کی نشست ثانیہ کے بھی علمبردار تھے، یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بیک وقت موجود ہیں۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، کوئی انسان بڑے سے بڑا مفکر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہو، اسے منازل میں سے گزرنا ہوتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ آگے جانا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا ہے وحی کا۔ لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان، چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی 4 ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 1894-95 سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے یہیں شہر لاہور میں، اس سے لے کر 1905 تک، یہ 10 سال لگ بھگ بنتے ہیں، وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت دوسرے شاعر ہوتے ہیں، بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا پڑھا بھاری ہوگا بعض اعتبارات سے، لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وصال کے قصے اور وہی گل و بلبل کی داستانیں، کی گود میں بلی دیکھ کر، یہ اس قسم کے مضامین، اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے۔ ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، گویا کہ ہندوستان مسلمان، ہندو اور مسلمان مل کر کوئی ایک معبد تعبیر کرے۔ شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دین الہی کی، یا پھر اس کے بعد راجہ رام موہن رائے کا جو مجلس ایزدی تھی، برہمو سماج، ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسا، اور اس میں سے یہ بھی ہے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں۔ یہ ہے 1905 تک کا معاملہ۔ 1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، برطانیہ میں اور جرمنی میں۔ اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا ہے۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا۔ ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن، یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہے عوامل تھے۔ پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا۔ لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ پھر وہاں کے
فلسفے، فکر، نظریات اس کا جو مطالعہ کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش افرگ، لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے یہاں پر۔ لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا۔ علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے ہیں۔ اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے، 1905 سے 8 تک کے حالات، اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے، کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو۔ تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے تھے، ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی۔ ان کی نگاہیں بہت تیز تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود۔ اس کے بعد سن 8 سے 1938 تک 30 برس، اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، شاعری کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے مرا یاراں غزل خانے شمردند، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے، اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ضمن خود شد یاد من وز درون من نجست اسرار من۔ میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے، اس سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے۔ میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو جائے گی۔ شارح اقبال قرآن، اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرف، سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اے جو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ بربنائے طبع بشری ہے، اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں ہے، بربنائے طبع بشری، کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے، اب کیا ہوگا؟ تالی پٹ جائے گی۔ اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو۔ اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو، ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ڈرو نہیں۔ وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے، اس جو بنا وہ اژدہا، وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ، وہ سب کے ساتھ ہڑپ کے اب سجدے میں گر پڑے ساجدوں کر، القی السحرۃ ساجدین۔ اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے، عصائے موسوی بغل میں ہے، سانپوں سے ڈر رہے ہیں، در بغل داری کتاب زندئی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں نے تفصیل سے علامہ اقبال کے شارح قرآن ہونے کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی ثانی قرار دیا۔ رومی کے بارے میں حضرت جامی
رحمہ اللہ نے جو اشعار کہے تھے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ جو مولوی معنی، مولوی روم، ان کی جو مثنوی ہے، یہ فارسی زبان میں، پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے، قرآن ہی کے مفاہیم ہیں، قرآن ہی کے مقاصد ہیں، قرآن ہی کا فکر ہے، قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا. منچ گویم وصف عالی جناب نیست پیغمبر و لیکن دارت کتاب. میں کیا کچھ وصف بیان کروں مولانا روم کا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی. کتاب جو ہے مثنوی مولوی مان. بالکل یہی بات جامی ہی کے طرح کے بہت بڑے شاعر تھے جالندھر کے گرامی، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نہ تو آشد. جو لوگ معنی پر نگاہ رکھتے ہیں، جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے، گہرائی میں جاتے ہیں، ان کے نزدیک تو حضرت اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبری کی ہے، اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ، ملت کے احیاء کی نوید جاں فضا، اسلام کے نشأت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائی، اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا. مغربی فکر پر تنقید کی، زوردار تنقید کی، ان کی سیاست پر تنقید کی. انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. حاکمیت تو صرف اللہ کو ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں. اللہ کی حاکمیت، انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا، یوں سمجھئے کہ بہت بڑی گانٹھ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے، ٹنو، وہ اگر ایک ایک ماشا کر کے سب میں بانٹ دی جائے گی تب بھی تو نجاست ہی رہے گی. انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت. معیشت پر جو ان کا نظام ہے، جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تار و پود بکھیرے ہیں، جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے، ای ملوک ای فکر چالاک یہود. یہ بینک کیا ہیں؟ یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے. نور حق از سینہ آدم ربود، آدم کے دل سے، آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے، وہ جو نفخت فیہ من روحی، وہ جو روحانی عنصر ہے انسان کا، جس کا محل قلب ہے، اس کو نکال باہر کیا. اور ذرا غور کیجئے، حیرت ہوتی ہے جذبات کی شدت. تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کیجیے، عرض کیجیے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا، وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. پھر وطنیت، نیشن سٹیٹ کا تصور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور. ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. تہذیب کے آزم نے ترشوائے صنم اور، نئے نئے بت. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اب یہ تصورات کا اندازہ کیجیے، یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کی کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، یا اس کے وہ گیسوؤں کی کوئی؟ یہ تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ شاعری تو نہیں. نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست.
سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ، فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں. انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں نے اس شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے. اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں، 8 سے لے کر اور 38 تک، 1908 سے 1938، آخری 8 سال بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم. 37 تا 38، اس میں جو ان کے کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ نوٹ کر لیجئے، مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگانا. مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں. اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قائد اعظم نہیں کہہ رہا، اس وقت وہ قائد اعظم نہیں تھے. نہ علامہ اقبال، علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں، وہ یورپ میں تھے. لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان میں، لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے، دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے. بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے، لیکن پھر بھی اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی، اور سر توڑ کوشش کی ہے. اس وقت تک یوں سمجھیے کہ جو 24 برس ہیں، 6 سے لے کے 30 تک، مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے، نمبر ایک تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں. اگر موقع ملا تو میں قائد اعظم کا بھی ایک قول اس میں نقل کروں گا. یہ ایک بس ادارہ سا تھا، کچھ بڑے ایلیٹ مسلمانوں کے، کچھ نواب زادے، کچھ جاگیردار، کچھ اور اسی اعتبار سے نمایاں لوگوں کا بس ایک انجمن تھی. اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون ووٹ کے حوالے سے حکومتیں بننی شروع ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ مسلم اقلیت جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت کے تلے پس کر رہ جائے. ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے، ان کی حقوق برقرار رہنے چاہیے، ان کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے. بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے، یہ خوف بھی تھا. اس کو میں نیگیٹو ایلیمنٹ کہتا ہوں، یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگیٹو ایسپیکٹ تھا. لیکن اور اس میں جان لیجئے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جناح، جسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر، اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب. سر توڑ کوشش کی ہے، آخر مایوس ہو گیا. اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، انگلستان جا کر کوٹھی خریدی، لیگل پریکٹس شروع کر دی اور وہاں بیٹھ. ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال نے. یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، اشاق ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہی میں قدسیوں سے میں نے کہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک سور تو اقبال پھونک چکا تھا. جو بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان، خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ، لیکن حیدرآباد دکن میں بھی بہت ہی اس کا گہرا اثر تھا. لیکن یہاں آ کر اب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے انجیکشن لگایا. وہ انجیکشن کیا تھا؟ نمبر 1، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے. یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا. لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ پوائنٹ، انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی. اٹ واز ناٹ اے پروپوزل، اٹ واز اے پروفیسی، ڈیسٹنی. نمبر 1. نمبر 2، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے،
عرب ملوکیت کے دور میں، لفظ کیا ہے؟ عرب امپیریلزم. یہ بنو امیہ کا دور، یہ بنو عباس کا دور، پھر ترکان عثمانی کے دور، یہ بادشاہتیں تھیں. اس میں خلافت کا تو سوال نہیں، نام خلافت کا رہا، خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنی عباس اور خلفائے بنو عثمان وغیرہ، آل عثمان. اب اس دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے، وہ ظاہر رہا بہت بدنما ہے، بہت داغدار ہے. اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے پازیٹیو انجیکشن. یہاں سے مسلم لیگ کا دور ثانی شروع ہوتا. اب وہ صرف منفی نہیں تھا، اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی، اب یہ کہ اس میں ایک مثبت، ایک مقصد نصب العین، ایک اعلیٰ ہدف، ایک اونچا آدرش قائم ہو گیا. اس زمانے میں اسم اکرام صاحب جو ہیں، جن کی مشہور کتابیں ہیں روض کوثر، موج کوثر، آب کوثر، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھتے تھے. قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کو؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. میں حیران ہو گیا ان کے دو جملے پڑھ کر. ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے. میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں. ہندوز آر انکوریجیبل. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے، شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے یا گورنر سے کہہ دیتا. تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے کروں؟ لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا ہے. 1932 کی گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے. محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے. اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ اقبال نے، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو لگایا. وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحیثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں لگایا. اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی، جناح کو بدل کر رکھ دیا. اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا. مولوی، مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، یہ تو شمس تبریز کی صحبت. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا. میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں. 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں. وہاں عین جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا، جو میرے پاس کوٹیشن ہے، دی نیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہیں، کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی تقریر نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہو گئے، صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی. تعزیت اجلاس. الفاظ سنیے، میں سارا نہیں سنا سکتا، صرف چند جملے. Mr. M. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of human history. Seers, دیکھنے والا، پیش بینی کرنے والا، آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا.
To me, he was a personal friend, philosopher, and guide, and as such, the main source of my inspiration and spiritual support. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح. وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو. وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے، اس نے یہ کہا ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجئے. If I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہے، یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجئے اور یا اس ملک کی حکمرانی، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا. پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ قائد اعظم کے. بلکہ ایک اور میں اس کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک جملہ اور. In April 1936, I thought transforming the Muslim League, which was then only an academical institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he, yani Iqbal, continued, he continued, Qaid Azam ne kaha, he continued, Iqbal stood as a rock by him. He was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature, but he was also a very dynamic personality. بہرحال یہ پہلی بات تھی جو میں نے گنوائی ہے. دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے، یہ بات بھی خفی ہے. اقبال کا انفلوئنس قائد اعظم پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعتاً سمجھا جائے، تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے. دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے، سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشت ثانیہ کا کام کر سکے. حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے، انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا. لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش رہی کہ ایک جماعت بنے. وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹسنگ مسلمز کے اوپر مشتمل ہو، جو اسلام پر عمل کرے. ویسے یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے، علامہ اقبال کی آخری خواہش. یہ پورا ڈاکومنٹ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو اب سامنے آ چکا ہے. پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو، صدارت کی بنیاد پر نہیں. وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے. یہ چار چیزیں نوٹ کر لیجئے. یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا اینٹی تھیسس بنتا ہے. اس کی کوشش کر رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد مولانا مودودی نے کہی ہے 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں، جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے. مین تھیم یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی نہیں آ سکتی. اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، کچھ ہو، کوئی بھی ہو، نام مسلمان کا ہونا چاہیے. مسلم لیگ کا تو معاملہ یہ تھا. اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے. مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے.
مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں، اسے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی تھے، مسئلہ قومیت کے نام سے۔ اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں جو 1935 کے بعد کہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی، یہ ان کے زندگی بھر کے سوچ کا نچوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے، جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو، فلسفی ہو، اس کے فکر میں ارتقاء ہوتا ہے، ارتقاء ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ لہذا اقبال کے فکر کا ارتقاء جو ہے وہ ان نظموں میں ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں، ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی، چونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی، بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ اور دوسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک نئی جماعت کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں۔ اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے۔ میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی، جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی۔ آخری دنوں کے ان کے دو اشعار بہت مشہور ہیں، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت۔ اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے جو زبور عجم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے۔ پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے۔ ایسی بات غلط ہے۔ یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے، لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہوں گے۔ اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے۔ شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائیں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے۔ خلوت دشت حجاز، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے، اس کون سی وادی؟ جہاں اقبال تھا، اور حضور کی حدیث ہے، یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی، مضبوط کریں گی۔ اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے، عمر حاضر کعبہ و بتخالہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ دانائے راز جو ہے وہ کوئی روز روز پیدا نہیں ہوتا۔ عمر نسل بعد نسل حیات انسانی جو ہے کعبہ اور بت خانے میں نالا کرتی رہتی ہے، فریاد کرتی رہتی ہے، فغاں کرتی، تب کہیں جا کر کوئی ایک دانائے راز برآمد ہوتا۔ تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد۔ اللہ چاہے گا تو وجود میں آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں آیا۔
البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی اپنی انتہا کو ہے۔ چنگ را گیرے دست دستم کہ کارز دست رفت، نغمام خون گشت و از رگہائے ساز آیت بروں۔ اے لوگو میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو، یہ ستار اب لے لو، میرے ہاتھ سے لے لو، میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا، میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے، اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے۔ نغمہ میرا نغمہ خون گشت، خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ از رگ ہائے ساز آیت بروں، یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، کام کیا ہے۔ مرزا محمد منور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چودھری مظفر حسین صاحب بھی ہیں، اب ڈاکٹر فتح محمد ملک ہے، اور لوگ بھی بہت سے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں رگ ہائے ساز اقبال، لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال، اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی، اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام، وہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے، تمثیلی پیرائے میں۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منعقد ہوئی ہے حال ہی میں، اور یہ 80 سال پہلے کی بات ہے۔ ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں، ظاہر بات ہے، اس اپنی مجلس شورا کے وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں۔ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے، ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا، یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ دنیا زمین۔ یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے۔ تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، اور ہندوستان میں چار واک ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور سانکھ درشن، یہ سب اسی کے ہیں۔ یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا، اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا، قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں۔ ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا۔ اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ سراسر نام یہ رکھا گیا ہے، اب اللہ جانوں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے، لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے، کن فیکون۔ آج معلوم ہوتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے، جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے
کہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا، اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا، شرک کا، الحاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں، اور اس کے بعد اب لاف زنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو، یہ تو پہلا خواب تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو، وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خون ریزی بھی تو ہوگی، وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے۔ تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے، یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی۔ بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ، لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ وہ جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا۔ اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا۔ بڑے خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے۔ We are the sovereigns. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں۔ لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، سیکولرزم۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا۔ ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا، تقدیر ہے، تن بے تقدیر، تقدیر کے حوالے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے۔ منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے۔ منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے۔ میں نے اس کے بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو سرمایہ داری۔ میں نے منعم کو
دیا سرمایہ داری کا جنون، اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو، جمع فاوعى، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سینت کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا، یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا۔ تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی ہے۔ یہ لفظ نہیں کر رہا ہے، آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کی بھی دل بڑھانا ہوتا ہے نا، آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کوئی دل جوئی کرنا، کوئی حوصلہ دینا۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند؟ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا، لیکن سوال یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟ تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام۔ آپ نے جو فرمایا سچ کہا، یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے۔ اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باغ درا کے آخر میں ہیں، کچھ استہزائیہ انداز میں بھی ہیں، یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی۔ معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچ جائے گا، پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے موجود۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام؟ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے۔ عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے، وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے، اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو۔ نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں، رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے، ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ کچھ طلب تقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں، کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ حیوان کی سطح پر نظر آ چکا۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں، اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے۔ ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام،
یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے۔ صوفی ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجھے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات۔ اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں۔ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہمارے پاس تو آئے ہیں، اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز ہے، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ۔ عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ ان کا نہیں، ہرگز نہیں۔ جیل کاٹی، مارے کھائیں۔ شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا۔ استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے۔ شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کر مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے۔ ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ۔ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے، یہ شرطیں لگا لو، جواز ہے۔ ان کی چوکھٹے ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹے ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹے ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو